بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس خدا یکتا کے لیے کہ جس نے قوموں اور ملتوں پر محیط اس عالم خاک پر آغاز سے لے کر اب تک ہدایت کے سرچشموں کو جاری کیا، جس نے اپنی مخلوق کو کبھی کسی بھیجے ہوئے پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قاطع یا طریق روشن کے یوں ہی نہیں چھوڑا تاکہ اس کی معرفت سے دین کی ابتدا کرے۔ یہ بات مسلم ہے کہ کوئی بھی روشن خیال آدمی دیگر مذاہب کو سمجھے بغیر اسلام کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور وہ دیگر ادیان کو رد کرنے، انہیں نحس قرار دینے اور کافر گرداننے پر اکتفا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اسی وقت اپنے مذہب کی قدر و منزلت کو سمجھ سکتا ہے جب دیگر مذاہب کے درجوں سے پوری طرح واقف ہو اور اس نے اس کی علمی اور حقیقی شناخت کی نسبت اطمینان حاصل کر لیا ہو۔ ہماری سیریز کی یہ آج آخری ویڈیو ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں مختصراً طور پر بیان فرمائیں گے۔ دوسرے حصے میں ہم ان کے عقائد اور تعلیمات پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے یہودیت۔ یہودیوں کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام عبرانی زبان میں اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب نبی تھے اور نبی خدا حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق ایک عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہ کے صاحبزادے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل مذہب حضرت یعقوب کی نسبت سے نسلی ہے اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی نسل تک محدود ہے، اس لیے اس دین کے پیروکار بنی اسرائیل کہلائے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو جب مصر کی حکومت ملی تو حضرت یعقوب اور ان کی اولاد بھی مصر آ گئی اور خوب پھیلی پھولی۔ بنی اسرائیل کو عرف عام میں یہودی بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا جو فلسطین میں آباد ہوئے، اس لیے بنی اسرائیل یہودی کہلانے لگے۔ یہودیوں کے اصل وطن کے بارے میں آج تک اختلاف ہے، لیکن اغلب یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے عراق میں تھے، پھر فلسطین آئے اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر گئے۔ مصر میں تقریباً 200 سال تک حکومت کی، اس کے بعد مصریوں کی غلامی میں جکڑے گئے۔ مصر کے بادشاہ وقت فرعون وقت نے نسل کشی بھی کی۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی حکمت سے فرعون ہی کے گھر میں پرورش پائی۔ پھر بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچا کر مصر سے سرائے سینا میں لے گئے۔ وہاں سے حضرت موسیٰ فلسطین لے جانا چاہتے تھے، لیکن بنی اسرائیلیوں نے فلسطینیوں سے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نئی نسل نے فلسطین فتح کر لیا اور انہوں نے وہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں خوب شاندار حکومت بھی کی۔ جب بہت ترقی اور وسعت حاصل کی، حضرت سلیمان نے بیت المقدس میں ہیکل یعنی عبادت خانہ بھی تعمیر کیا، اور ان کے بعد بنی اسرائیل کو ایرانیوں، رومیوں، مصریوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں متواتر تباہی اور بربادی دیکھنی پڑی اور وہ فلسطین چھوڑ کر یورپ اور امریکہ میں منتشر ہو گئے، جہاں بعد میں تجارت کے ذریعے بہت دولت مند ہو گئے اور ان کو مغربی حکومتوں میں خوب اثر رسوخ حاصل ہوا۔ ہٹلر کے زمانے میں جرمنی میں ان کا قتل عام ہوا تو وہاں سے بھاگے۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر اتحادی طاقتوں یعنی امریکہ، برطانیہ اور روس نے فلسطین میں عرب مسلمانوں سے ایک علاقہ چھین کر بنی اسرائیل کو آباد کیا اور اسرائیل نامی ریاست قائم کر دی جو اب بھی موجود ہے اور جو مسلمانوں کے اتحاد اور ان کی طاقت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ کیونکہ مسلمان اپنی بے سر و سامانی کے علاوہ بڑی طاقتوں خصوصاً امریکہ کی اسرائیل نوازی کی وجہ سے بے بس ہیں، اس لیے اسرائیلی ریاست میں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہوتے ہیں جن کے لیے اسرائیل اپنے علاقے کی طاقت کے ذریعے وسعت دینا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ یہودیوں نے اپنے دین میں دوسروں کو شامل کرنے کے لیے تبلیغ نہیں کی اور اس مذہب کو اپنی نسلی میں محدود رکھا، اس لیے یہ مذہب عیسائیوں سے زیادہ پرانا ہونے کے باوجود بھی دنیا میں کم پھیلا۔ نازیوں کے ہاتھوں خوب قتل عام کے بعد یہودی اور بھی کم ہو گئے، جن کی آبادی فلسطین، یورپ اور امریکہ میں ہے۔ ان کی سازش کا جال ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، کیونکہ دولت مند تاجر پیشہ ہونے کی وجہ سے حکومت پر ان کا کافی اثر رسوخ ہے، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ میں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جب امریکہ اور برطانیہ نے مل کر ان کی باقاعدہ ریاست فلسطین میں قائم کر دی تو عرب ریاستوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔
کیونکہ عربوں کو نکال کر انہیں مہاجر بنا دیا گیا۔ 1967 میں امریکہ کی مدد سے اسرائیل نے جنگ کے ذریعے مصر، اردن اور شام کا کافی علاقہ چھین لیا، کیونکہ روس نے عربوں کا پورا ساتھ نہیں دیا اور عربوں میں بھی غیر وفادار عناصر موجود تھے۔ 1973 میں عربوں نے اتحاد پیدا کیا اور اسرائیل سے صحرائے سینا کے مشرقی کنارے کو خالی کرا لیا۔ نہر سوئس پر آج مصر کا قبضہ ہو گیا۔ عربوں نے متحد ہو کر امریکہ اور یورپ کے لیے تیل کی برآمد بند کر دی، تو امریکہ اور یورپ نے اسرائیل پر دباؤ ڈال کر 1967 کا مقبوضہ علاقہ عربوں کو دوبارہ واپس دلانے کی کوشش کی ہے، اور عربوں کا یہ مطالبہ اصولی طور پر سب نے تسلیم کر لیا، جس کی منظوری اقوام متحدہ کے ادارے نے پہلے ہی دے دی تھی، لیکن عربوں میں وہ اتحاد اور طاقت ابھی نہیں ہے کہ مقبوضہ علاقہ خالی کرا سکیں۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے توریت عطا کی اور معجزات میں عصا اور ید بیضہ دی۔ توریت حضرت موسیٰ کو کوہ سینا پر عطا ہوئی۔ یہودیوں اور بیت المقدس کی تباہی کے ساتھ توریت بھی تباہ ہو گئی، اور موجودہ توریت کا اصلی توریت سے آج کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ یہودیوں کا اب بھی یہی عقیدہ ہے کہ موجودہ توریت ہی اصل توریت ہے۔ یہ ایک طویل اور الگ بحث ہے جو ہمارا مدعا نہیں یہاں بیان کرنا۔ یہ خدا کے اصل دین سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے مشرک ہو چکے ہیں۔ یہودی شراب، جوئے، سود، جنسی آزادی اور دیگر حرام باتوں کو حلال سمجھنے والے فاسق ہو چکے ہیں۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ہفتے کے دن کو متبرک اور عبادت کا دن جانتے ہیں۔ اس وقت موجودہ توریت کے 5 صحیفے ہیں، جن کو اسفار خمسہ بھی کہتے ہیں۔ 1 کتاب تکوین یا کتاب پیدائش، 2 کتاب خروج، 3 کتاب احبار، 4 کتاب اعداد، 5 کتاب استثناء۔ توریت کے علاوہ اکثر یہودی تلمود نامی کتاب کو بھی آسمانی کتب میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے 2 صحیفے ہیں، 1 فلسطینی تلمود یا یروشلمی تلمود، جسے 3 صدی عیسوی میں یوحنا نامی شخص نے شائع کیا۔ نمبر 2 بابلی تلمود کو آشی نامی شخص نے 6 صدی عیسوی میں مکمل کیا۔ یہاں تک تو بات تھی یہودیت کے بارے میں۔ اب اس کے بعد ہم بیان کرتے ہیں عیسائیت کے بارے میں۔ عیسائیت، یہ دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی نسبت سے عیسائی کہلاتا ہے، کیونکہ عیسائی اپنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا حامل اور پیروکار مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی اور انجیل کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن میں عیسائیوں کا تذکرہ نصرانی کے نام سے کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسحاق نبی اللہ کی نسل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم تھیں، جو حضرت عمران کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عمران بے اولاد تھے، پھر ضعیفی میں خدا کی عنایت سے حضرت مریم تولد ہوئی، تو حضرت عمران نے حضرت مریم کو معبد کی خدمت کے لیے نظر کر دیا۔ عیسائیوں کی بعض روایات میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ حضرت مریم نے یوسف نجار سے شادی کر لی تھی، جس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، جبکہ یہ اسلام کے خلاف عقیدہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہوئی تو خدا کے حکم سے آپ نے تبلیغ دین شروع فرمائی۔ آپ نے اپنی تبلیغ کی ابتدا فلسطین سے کی، جہاں یہودیوں کی آبادی تھی۔ اگرچہ یہودی جانتے تھے کہ توریت میں بھی حضرت عیسیٰ کی آمد کی خبر موجود ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ نے اعلان نبوت کیا اور تبلیغ شروع کی تو یہودیوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور انجیل کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے تسلیم نہ کیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ کو خدا نے 3 معجزات بھی عطا کیے تھے۔ 1 خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، 2 اندھوں کو آنکھیں عطا کرنا، 3 مریضوں کو شفا دینا۔ آپ کی تبلیغ کے ساتھ یہودیوں نے آپ کی مخالفت کی، اور ابھی آپ کو 2 یا 3 برس ہی تبلیغ کرتے گزرے تھے کہ یہودیوں نے عمرائے روم سے مل کر حضرت عیسیٰ کو سولی دلوا دی۔ اس تھوڑے عرصے کی تبلیغ کے دوران آپ کے 12 پیروکار بنے، جو سب کے سب غریب تھے اور زیادہ تر مچھیرے تھے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے سولی پر وفات پائی اور آپ دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آئیں گے، لیکن
اسلامی عقیدے کے مطابق یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دوسری صدی عیسوی میں آپ کے ماننے والوں نے اصل انجیل سے مختلف اناجیل تالیف کی، اور پادریوں کی ایک نسل نے 4 اناجیل لوکا، یوحنا، متی، مرکس مستند قرار دی، اور یہی اناجیل اربع مروج و مشہور ہوئیں۔ اس کے علاوہ انجیل برنابس بھی کافی اہم مانی جاتی ہے، اور یہ کئی زبانوں میں لکھی بھی جا چکی ہے۔ انجیل کے 2 حصے ہیں، ایک عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ جو زبور اور توریت پر مشتمل ہے، جن کو یہودی مانتے ہیں، اور دوسرا حصہ عہد نامہ جدید نیو ٹیسٹمنٹ کہلاتا ہے، جو انجیل پر مبنی ہے۔ عیسائی دونوں حصوں کو مانتے ہیں۔ انجیل کی تحریف کے ساتھ عیسائیوں کے عقائد بھی تبدیل ہو گئے، چنانچہ عیسائی بجائے ایک خدا کے 3 خداؤں کو ماننے لگے۔ خدا کو آسمانی باپ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا حضرت جبرائیل کو روح القدس کہنے لگے۔ بعض عیسائی تو حضرت جبرائیل کے بجائے حضرت مریم کو تیسرا خدا مانتے ہیں۔ اس عقیدے کو ٹرینٹی یعنی 3 خداؤں پر اعتقاد کہتے ہیں۔ اس طرح اہل کتاب میں عیسائی مذہب زیادہ شرک کا شکار ہوا۔ عیسائی صرف نظریاتی شرک تک محدود نہیں رہے، بلکہ کیتھولک فرقہ بہت بت پرست بھی ہے، اور ان کے گرجاؤں میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بتوں کو باقاعدہ پوجا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں یوں تو بہت سے فرقے ہیں، لیکن 2 فرقے اہم اور خاص نمایاں ہیں، ایک پروٹسٹنٹ، 2 کیتھولک۔ رومن کیتھولک کا مرکز روم ہے، اور پپائے روم عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا ہیں۔ دنیا کے تمام کیتھولک پادری اس بڑے پادری سے ہدایت لیتے ہیں اور اس کی تقلید کرتے ہیں۔ روم کے پادری کی بات یا ہدایت حکم کا درجہ رکھتی ہے، اور دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعداد رومن کیتھولک کی ہے۔ پروٹسٹنٹ فرقہ حاکم وقت کو اپنی جگہ پر اور پادری کو اپنی جگہ پر مانتا ہے، اور مذہب کو صرف نجی یعنی پرائیویٹ زندگی تک محدود رکھتا ہے۔ سیاست اور تجارت میں مذہب کے دخل کا قائل نہیں ہے۔ اس نظریے یا اعتقاد کی بنا پر عیسائیوں میں مادیت نے خوب ترقی کی، جس کے نتیجے میں ایک طرف تو سائنس میں خوب ترقی ہوئی، اور دوسری طرف دہریت یا مادیت راسخ ہو گئی۔ چنانچہ اشتراکی ممالک کے علاوہ سرمایہ دارانہ ممالک میں بھی نجی زندگی بھی دہریت کی حامل ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی شراب، سود، جوا اور جنسی آزادی حلال ہے اور جائز ہے۔ یہ لوگ اس بات کے متعقد ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ جو شراب شام کے آخری حصے میں پی تھی، اس کا کچھ حصہ ابھی بھی باقی ہے، اور 2000 سال سے وہ اس کو پانی میں ملا کر ایک بڑے پیالے میں ڈالتے اور سب اس سے پیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ایک حصے کو دوسرے پیالے میں ڈالتے اور اس میں پانی بھرتے ہیں، اور پھر اس سے تیسرا پیالہ بناتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ پوپ اور کلیسا کی ساری عظمت اس بات میں ہے کہ اس کے پاس وہ متبرک پانی، متبرک شراب اور متبرک روٹی ہے۔ عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن متبرک ہے اور عبادت کا دن مانا جاتا ہے۔ عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت مناتے ہیں، اور اس دن کو کرسمس بھی کہا جاتا ہے، اور چونکہ مسیحیوں کے لیے یہ ایک اہم اور مقدس دن ہے، اس لیے اس سے بڑا دن کہا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسائیں اسے 25 دسمبر کو، مشرقی آرتھوڈکس کلیسائیں 6 جنوری کو، ارمینا کی کلیسائیں 19 جنوری کو کرسمس مناتی ہیں۔ کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین کے عہد میں 325 عیسوی کو ہوا۔ یہ بات صحیح طور پر آج تک معلوم نہیں کہ اولین کلیسائیں بڑا دن مناتی تھیں یا نہیں، تاہم جب سے یہ شروع ہوا یہ بڑا مقبول ہوا۔ اگرچہ بعض رسومات جو مسیح نہیں تھیں کرسمس سے منسوب کی گئیں، تاہم اب انہوں نے بھی مسیح رنگ اپنا لیا ہے، مثلا کرسمس ٹری۔ اب اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف اشارہ کرتا اور اس کی نعمتوں کوئی یاد دہانی کراتا ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں۔ 3 صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 25 دسمبر کو پہلے پہل روما میں اس لیے اسے مقرر کیا گیا تاکہ اس وقت کے غیر مسیح تہوار جشن زحل کو، جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا، پس پشت ڈال کر اس کی جگہ خداوند مسیح کی سالگرہ منائی جائے۔
اور 1 जनवरी کو یہ لوگ نئے سال کا دن مناتے ہیں اور آزادانہ شراب، ناچ اور جنسی میلاب کی راتیں مناتے ہیں۔ عیسائیوں کا خاص نظریہ کفارہ ہے، یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی گناہ وہ کرتے ہیں اس کا عذاب نہیں ہوگا انہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے سولی پر چڑھ کر اپنی جان کا کفارہ دے دیا ہے۔ عیسائی مذہب میں نجس اور طہارت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، چنانچہ سرد اور گرم ممالک میں عیسائی بیت الخلاء میں پانی کے بجائے ٹشو اور کاغذ استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس طریقے سے پوری نجاست صاف نہیں ہوتی۔ اس طرح بیت الخلاء کے بعد ٹب میں بیٹھ کر نہاتے ہیں، جس سے وہ نجاست یقیناً پانی میں گھل جاتی ہے۔ پیشاب کر کے بھی پاک نہیں کرتے، صرف ظاہری طور پر کپڑے صاف پہنتے ہیں۔ لیکن عیسائی مذہب اقتدار اور دولت کے ذریعے اور منظم طریقے سے ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور ان کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ گورے اور کالے کا نسلی امتیاز عیسائیوں میں شدت سے موجود ہے، یعنی اسلامی مساوات عیسائیوں میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مسیح یورپیوں جیسے اور مریم ٹائیگی جیسے ہے، جبکہ وہ ایک فلسطینی خاتون اور ان کا بیٹا فلسطینی ہے۔ اس کے بعد وہ یورپی شکل والا مسیح خدا اور یورپی اور لاطینی شخصیت کی تجلی بن جاتا ہے، اور بنیادی طور پر چرچ، پوپ اور کارڈینل روم کے ہی امپراتور، سزار اور سینیٹرز کے نئے نام ہیں۔ مسیح کی یورپ سازی کا رد عمل وہ اعتقاد ہے جو امریکہ میں عالیجہ محمد کے اندر اترتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ فام ہیں، اور وہ ہرگز گوروں کو اپنے مذہب میں گرویدگی کی اجازت نہیں دیتے اور نہ ہی ان کی شفاعت کرتے ہیں۔ کینیا کے صدر جمہور جومو کنیتا نے، کہ جو فکری، علمی اور ادبی اعتبار سے ایک بلند پایہ دانشور بھی ہے، اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ معراج مسیح کے دن کینیا کے سیاہ فام لوگ گوروں کے خدا مسیح کے ہزاروں پتلے اسی یورپی شکل و شمائل کے ساتھ بناتے اور اسے آگ دکھاتے ہیں تاکہ گوروں کے خدا کو جلا دیں۔ یہ سیاہ فام لوگوں کی تعبیر نہیں، یہ یورپ کے گورے ہیں جنہوں نے مسیح کو اپنے خدا کے عنوان سے افریقیوں پر مسلط کیا ہے اور ان کو مکمل طور پر مغربی نسل پرستی کا مظہر اور سمبل بنایا ہے۔ گرامی، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی سنت سے عیسائیوں میں جو ایک خاص طریقہ ملتا ہے وہ رہبانیت ہے، یعنی دنیا کی جائز نعمتوں اور لذتوں کو چھوڑ کر مجرد زندگی گزارنا۔ چنانچہ عیسائی مرد اور عورتیں اپنی زندگی گرجا اور مشن سکولوں میں نظر کر دیتے ہیں، مرد پادری، پریسٹ اور عورتیں نن بن جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں تک تو ایک مختصراً جائزہ تھا یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں۔ اب حصہ دوم کی جانب رجوع فرمائیں، جس میں ان کے بیہودہ عقائد اور نظریات کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔